اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ وأصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو انہوں نے کیا، نکالا من اللہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب پس جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم کیا تو یہ جانتا نہیں، ان اللہ کہ اللہ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم احباب، ملک کے اندرونی حالات کی بہتری کے لیے داخلہ پالیسی، اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جرائم کے اوپر سزا ہو تاکہ لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو اور ریاست کے اندر امن بحال ہو۔ تو اس کے لیے گزشتہ آیات مبارکہ میں ڈکیتی کی حد کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں چوری کی حد کا تذکرہ ہے۔ یہ جو حدود اور دیگر سزائیں ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد کہ خود جو مجرم ہے اس کو آئندہ کے لیے نصیحت ہو کہ آئندہ وہ جرم سے باز رہے۔ دوسری چیز یہ کہ دیگر افراد معاشرہ کو بھی عبرت ہو کہ وہ جرم کی طرف نہ جائیں۔ تیسرا یہ کہ مجرموں کو بھی عبرت ہو کہ وہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔ چوتھا یہ کہ جس وقت جرائم کا خاتمہ ہو تو پھر معاشرتی امن قائم ہوگا۔ پانچواں یہ کہ جس وقت معاشرتی امن قائم ہوگا
تو لوگ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے سارے امور کو سر انجام دینے کی طرف توجہ دے سکیں گے، لوگوں کی صلاحیت کار میں اضافہ ہوگا، جس سے ریاستی ترقی ہوگی۔ اور چھٹی چیز یہ کہ جس وقت ملک کے اندر امن و امان ہوگا اور ملک کے اندر کے لوگ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو اچھے انداز میں استعمال کر رہے ہوں گے، تو پھر بیرون ملک سے بھی سرمایہ کاری اس کی طرف بھی اضافہ ہوگا، اور معاشی ترقی جو ہے ملک کی تو وہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سزاؤں کا نفاذ جو ہے وہ شریعت نے یہ رکھا ہے۔ اللہ اللہ۔ تھوڑی سی بات جو کہ پہلے ڈکیتی کے حوالے سے جس وقت درس ہوا ہے تو اس میں آ چکی ہے، اس کو میں مختصر سا دہرانا اس لیے چاہوں گا کہ آج بہت سارے احباب جو ہیں وہ نئے درس میں موجود ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑی سی بات جو ہے بڑی مختصر سی میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ انتظامی سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک ہیں قصاص اور دیت، دوسری ہیں حدود، اور تیسری ہیں تعزیرات۔ قصاص اور دیت جو ہے یہ صرف 2 جرائم پر ہے۔ ایک قتل کے اوپر قصاص ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور دوسرا زخموں کے بدلے میں زخمی کرنا، یہ بھی قصاص ہے۔ جتنا زخم اس نے پہنچایا ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو، تو یہ قصاص ہے۔ قصاص کے اندر یہ گنجائش بھی ہوتی ہے کہ قتل کے بدلے قتل یا زخم کے بدلے زخم کی بجائے مالی دیت ادا کر دی جائے، اور مالی دیت کے اوپر اگر دونوں فریق راضی ہو جائیں تو دیت ادا کر دی جائے، یہ بھی گنجائش ہے۔ اور اس سے بھی بڑی یہ گنجائش بھی ہے کہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء مالی دیت کے بغیر بھی معاف بھی کر سکتے ہیں، مالی دیت کے اندر کمی بھی کر سکتے ہیں، اور بالکل مالی دیت کے بغیر بھی معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ قصاص اور دیت کا قانون ہوتا ہے۔ اس کے 2 جرم ہیں۔ اس کے بعد حدود ہیں۔ حدود کے 5 جرائم ہیں۔ ڈکیتی ہے، چوری ہے، زنا ہے، زنا کی کسی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے تو اس کے اوپر حد لگتی ہے، اور شراب نوشی ہے۔ تو یہ 5 جرائم ہیں حدود کے۔ تو کل اب تک جن جرائم کا تذکرہ ہو گیا وہ ہو گئے 7، جن میں سے 2 قصاص اور دیت سے متعلق ہیں، باقی 5 جو ہیں وہ حدود سے متعلق ہیں۔ ان 7 جرائم کے علاوہ یہ جو 5 ہیں ان کی سزائیں شریعت کی طرف سے متعین ہیں، اور ان کے اندر جرم ثابت ہونے کے بعد معافی کی کوئی گنجائش حدود میں نہیں ہے۔ قصاص اور دیت میں ہے، حدود میں معافی کی گنجائش جرم ثابت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی جرائم ہیں تو ان کے لیے تعزیر ہوتی ہے، اور تعزیر ایسی سزا کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت نے خود سے متعین نہیں کر دی، بلکہ ہر دور کے حکام کی ثوابدید پر چھوڑ دی ہے۔ ہر دور کی جو بھی قانون ساز اسمبلی ہو یا حاکم وقت ہو، بادشاہ ہو یا عدلیہ ہو، جو بھی اس وقت با اختیار ادارہ ہے اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، ایسی سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو 3 قسم کی سزائیں ہوئی، قصاص اور دیت، حدود اور تعزیرات۔ میں نے اس دن درس کے اندر یہ گزارش کی تھی، کچھ چیزیں میں نے اسلامی سزاؤں کے حوالے سے ذکر کر چکا تھا،
اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی کڑی ہیں، اور اگر کوئی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو وہ ظالمانہ کا لفظ بھی استعمال کر دیتا ہے، متشدد اور شدت آمیز والا لفظ بھی استعمال کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کئی آگے بڑھتے ہوئے غیر انسانی سزائیں تک بھی کہہ دیتے ہیں کئی بدبخت۔ حالانکہ اگر ہم سارے پس منظر کو دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو میں اس حوالہ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی سزائیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ظالمانہ سزائیں ہیں؟ دیکھیں یہاں پر جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں تو ان میں چور کی سزا کا تذکرہ آیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ پہلی بات یہ، قصاص جو ہے اس میں تو جتنا اس نے جرم کیا ہے اتنا ہی اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس لیے اس کو تو کوئی بھی غیر منصفانہ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے قتل کیا ہے، جواب میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس نے ہاتھ کاٹا ہے، جواب میں اس کو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس لیے اس کو تو ظالمانہ کہنے کی کوئی بھی جرت کر نہیں سکتا، وہ تو عدل کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ بلکہ اس کے اندر دیت کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، تو یہ تو نرمی ہو گئی، یہ تو ظلم کی بجائے الٹا نرمی کی طرف بات چلی گئی۔ اور پھر مزید نرمی یہ کہ دیت کے اندر کمی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ نرمی یہ کہ 100% بغیر دیت کے معافی کا بھی اختیار ہے۔ تو اس لیے قصاص اور دیت کے قانون کو کوئی ظالمانہ قانون کہہ نہیں سکتا۔ تعزیرات وہ شریعت کی طرف سے خود متعین ہے ہی نہیں، وہ تو حکام کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو جب وہ متعین ہی کوئی نہیں، حکام کی ثوابدید پر ہیں، تو اس لیے ان کو بھی ظلم والی صفت کے ساتھ کوئی منسوب نہیں کر سکتا۔ آج جا کے جو منسوب کرنے کی جرت کرتے ہیں نا کہ ظالمانہ سزائیں ہیں، وہ حدود کی سزاؤں کے متعلق یہ جرت کرتے ہیں کہ ڈکیتی کی حد پیچھے بیان ہو چکی، اس کے بعد یہ چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے، اور تہمت زنا کی حد ہے۔ ان 5 کے متعلق جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ظالمانہ ہے معاذ اللہ، اور یا غیر انسانی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بطور مثال، میں چوری کو ہی لے لیتا ہوں۔ ایک آدمی غریب ہے، مزدور ہے، ساری زندگی محنت کر کر کے، بیٹی اس کی جوان ہو رہی تھی، اس کی شادی کے لیے اس نے سامان وغیرہ تیار کیا ہے۔ اب ایک چور آتا ہے، ایک رات میں ہی وہ ساری زندگی کی اس کی کمائی لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جرم کی نوعیت جو ہے یہ کوئی معمولی نوعیت تو نہیں ہے۔ اب یہ جو جرم ہوا ہے اس کے اثرات اگر دیکھیں کہ جس نے ساری زندگی محنت کی ہے، اس کی ساری زندگی کی محنت وہ ایک رات کے اندر چلی گئی، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک صدمہ ہے، بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ پھر یہ بندہ، اس کے اندر شدید بددلی پیدا ہوگی، آئندہ کے لیے محنت کرتے ہوئے بھی یہ سوچے گا کہ میں پھر محنت کر کے پھر اگر اکٹھا کرتا بھی ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی چرا کے لے جائے۔ آئندہ کے لیے خدشات ہمیشہ اس کے دل کے اندر اثر کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس صدمے کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی شدید بیماری لاحق ہو جائے اتنے بڑے صدمے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو۔ تو یہ کوئی اثرات، تھوڑے اثرات تو نہیں ہیں کہ جو چوری سے اس بندے کے اوپر مرتب ہونے والے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس کی بیٹی، اس کے ارمان سارے جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اور رشتے کے اندر بھی خدشہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ لڑکے والے اب رشتہ بھی کوئی کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ دور حاضر میں یہ انتہائی خرابی ہے کہ لڑکے والے جہیز دیکھتے ہیں کہ زیادہ جہیز ہو تو پھر رشتے کرتے ہیں۔
تو یہ انتہا درجے کی خرابی ہے۔ لڑکے والوں کا مانگ کے جہیز لینا انتہا درجے کی بے غیرتی ہے۔ غیرت کے سراسر منافی ہے کہ لڑکے والے خود مانگ کے جہیز لیں۔ لڑکی والے اپنی بیٹی کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، اس کی گنجائش ہے، وہ جائز ہے، لیکن جو مانگ کر جہیز لیا جاتا ہے تو یہ انتہائی گھنونی چیز ہے۔ بہرحال لڑکی کے اوپر یہ اثر بھی پڑ سکتا ہے کہ اس کا رشتہ بھی ختم ہو جائے، اور اس صدمے کے اندر اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، بیمار پڑ سکتی ہے، ذہنی توازن کھو سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ان دو افراد کے اوپر اثرات مرتب ہوئے۔ پھر ان کے خاندان پر جو اثرات مرتب ہوں گے، اگر یہ آدمی جو محنت کر کے یہ سارا کچھ کما کے اب یہ اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، خاندان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو خاندان سارا جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بھی جرم کا راستہ اختیار کرنے کی طرف چلا جائے گا، تو یہ خاندان کے اوپر بھی انتہائی برے اثرات ہوں گے۔ اس کے بعد معاشرے کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں، یہ جس نے چوری کر کے ایک رات میں اتنا کما لیا ہے، اس کو آئندہ کے لیے بھی شے ملے گی۔ اگر اس کو سزا نہیں دی جاتی، اس کو آئندہ کے لیے بھی شے ملے گی، یہ کئی اور گھر بھی تباہ کرے گا۔ پھر دیگر مجرم جو ہیں، جس وقت وہ دیکھیں گے کہ سزا تو ملتی کوئی نہیں، تو وہ بھی اور زیادہ شے کے ساتھ جرائم کریں گے، اور کئی نئے مجرم بھی پیدا ہوں گے جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے والے ہیں، تو وہ بھی سمجھیں گے کہ جب سزا کوئی نہیں ہوتی ہے، یہ نرم سی سزا ہوتی ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح کام چلا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے معاشرے کی تباہی کی بجائے ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اس سے دوسروں کو عبرت ہو جائے گی، نصیحت ہو جائے گی۔ اور یقین جانیے، یہ ایک اور بکواس بھی کی جاتی ہے طنز کے طور پر کہ جی یہ اسلامی معاشرہ جڑا بنایا جائے گا نا، جتھے اسلامی سزاواں دا نفاذ ہوئے گا تو اتھے بڑے ٹنڈے نظر آن گے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے نظر آن گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 2-3 افراد کو جب سزا مل جائے گی نا، اس کے بعد سارا معاشرہ باز آ جائے گا۔ اور یہ اسلامی سزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نافذ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلو 13 سال کا مکی دور جو ہے اس میں تو ابھی ریاست قائم کوئی نہیں، لیکن 10 سال کا جو مدنی دور ہے اس کے اندر آپ جرائم جو ہیں اگر وہ اپنی انگلیوں پہ گننے شروع کریں نا تو شاید آپ کی انگلیاں بھی پوری نہ ہو اور جرائم کی فہرست پہلے ختم ہو جائے۔ اتنے تھوڑے جرائم ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں۔ اور پھر جب بھی اسلامی سزاؤں کا نفاذ کہیں بھی کیا گیا، سعودی عرب میں کیا گیا یا افغانستان میں کیا گیا، جب بھی کیا گیا تو اس کا واضح اثر جو ہے وہ سامنے آیا کہ ملک کے اندر انتہائی امن قائم ہوا، جرائم کا خاتمہ ہوا، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ہر طرف کوئی ٹنڈے ہی نظر آتے ہوں۔ صرف چند ایک لوگوں کو سزا دینے کے بعد سارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر گیا۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حدود کی سزا جو ہوتی ہے اس کے نفاذ کے لیے شریعت اسلامیہ نے بڑی ہی احتیاط رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ بس معمولی سا شک ہوا جی اس نے چوری کی ہے تو چلو یہ پکڑو اس کا ہاتھ کاٹ دو، نہیں، اس کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ تکمیل جرم بھی ہو، تکمیل ثبوت جرم بھی ہو، یہ دونوں شرطیں رکھی گئی ہیں شریعت میں کہ تکمیل جرم بھی پایا جائے، تکمیل ثبوت جرم بھی پایا جائے، تو تب جا کے ہاتھ کاٹنے تک نوبت آئے گی۔ اگر تکمیل جرم نہیں ہے، تکمیل ثبوت جرم نہیں ہے، لیکن جرم کسی حد تک تو ہے لیکن تکمیل جرم ثابت کوئی نہیں، تو اس سے تعزیر کی طرف چلے جائیں گے، حد کی سزا کوئی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو میں نے 2 لفظ استعمال کیے، تکمیل جرم
اور تکمیل ثبوت جرم، ان کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تکمیل جرم جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے جو انتہائی اہم ہے کہ مثلاً یہ چوری کی ہی میں مثال لیتا ہوں جس کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں۔ چوری کا جرم جو ہے تو قرآن حکیم نے سارق اور سارقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چوری کے لیے لفظ سارقہ استعمال کیا جاتا ہے، تو سارقہ کی باقاعدہ ایک تعریف ہے۔ اگر اس تعریف کے مطابق جرم ثابت ہوگا تو تب جو ہے اس کے اوپر حد لگے گی۔ اگر اس تعریف سے معمولی سی بھی معاملہ ادھر ادھر ہوا تو حد نہیں لگے گی۔ تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ مرد یا عورت ہو، کسی کی ملکیت کے اندر موجود مال اس کی اجازت کے بغیر اس سے چھپا کر وہ نکال لے، جبکہ وہ مال حرز میں بھی ہو، تو یہ ساری صورتحال پائی جائے تو اس کو سارقہ کہتے ہیں، اس کے اوپر حد لگتی ہے۔ اس کے اندر ایک بات یہ کہی گئی کہ کسی کی ملکیت میں ہو وہ مال، تو اگر ملکیت کا شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ اس کی ملکیت صحیح طرح ثابت ہے یا نہیں، تو پھر حد کوئی نہیں لگتی، پھر تعزیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بے شک مال چوری بھی ہوا ہے نا، لیکن تعزیر کی طرف جایا جائے گا۔ اگر جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا مال چوری ہوا ہے تو وہ اپنے مال کی ملکیت خود ثابت نہیں کر پا رہا، تو ملکیت کے اندر اگر شبہ ہے کہ مال اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں تھا اصل میں، تو پھر اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، تعزیر کی طرف معاملہ چلا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ مزید یہاں پر تعریف کے اندر ایک لفظ ہے کہ وہ مال حرز میں ہونا چاہیے۔ حرز کا معنی ہے حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت کے ساتھ موجود ہو۔ حفاظت خواہ حفاظت مکان حرز مکان ہو جائے یا حرز نگہبان ہو جائے، یا تو کسی مقصد جو ہے وہ ایسی جگہ پر سنبھال کے رکھا گیا ہو کہ جہاں پر واقعی وہ سنبھالا جا سکتا ہے تو وہاں پر، یا پھر وہ کسی کی نگرانی کے اندر دیا گیا ہے اور پھر وہاں سے چوری کیا گیا ہے، تو تب جو ہے وہ حد لگے گی۔ مثلا پبلک مقام سے اگر چوری کیا گیا ہے نا، مسجد سے، ہسپتال سے، لائبریری سے، کسی ہوٹل سے، ہسپتال سے، وہاں پر حد نہیں لگے گی، بلکہ حرز ہونا لازم ہے، محفوظ مقام یا محفوظ نگرانی ہونا وہ لازم ہے۔ پھر یہ لفظ بھی ہم نے تعریف میں بولے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اگر یہ شبہ ثابت ہو جائے نا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو اس مالک نے اپنے مال کے استعمال کی کچھ اجازت دی ہوئی تھی، تو پھر چوری کے اوپر سزا حد والی نہیں ہوتی، پھر تعزیر کی طرف چلے جائیں گے، حد کوئی نہیں لگے گی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ اس بندے کو گھر آنے جانے کی اجازت دی گئی تھی تو تب بھی اس کے اوپر حد نہیں لگے گی، کیونکہ جب گھر آنے جانے کی اجازت ہے تو پھر وہ گھر سے چرایا گیا، پھر تو حرز کوئی نہ رہا۔ تو اجازت جو ہے اس کا جب شائبہ ہو جائے تو تب بھی حد کوئی نہیں لگتی ہے۔ گھر آنے کی اجازت صاحب اس کا شائبہ ہو جائے یا اس مال کے استعمال کرنے کا جو ہے وہ شائبہ ہو جائے کہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیب کترا ہے اس کے اوپر حد نہیں لگتی، کفن چور ہے اس کے اوپر حد کوئی نہیں لگتی، کسی سے کوئی مال چھین کے بھاگا ہے اس کے اوپر حد کوئی نہیں لگتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تعزیر کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ وہ سرقہ کی جو تعریف ہے یہ اس کے تحت کوئی نہیں آ رہی، یہ ساری چیزیں۔ اللہ اللہ۔ اگر کوئی چیز چور نے ایسی چوری کی ہے کہ جس میں یہ شائبہ موجود ہے کہ خود چور کی اپنی کسی نہ کسی حد تک ملکیت اس کے اندر موجود ہے، کہ یہ چیز مشترک ہے، کچھ اس کی ہے اور کچھ اس کی ہے، تو تب بھی حد کوئی نہیں لگتی۔ اور یہ ساری شرائط جو ہیں یہ تکمیل جرم کی، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ کہ کم از کم احناف کے نزدیک 10 درہم کی چوری ہو،
اور اگر زیادہ چور ہیں، مثال کے طور پر 3 بندے ہیں جنہوں نے مل کے چوری کی ہے، تو پھر کم از کم 30 درہم کی چوری ہو تو تب جو ہے یہ حد لگے گی۔ یہ تو سارا ہے تکمیل جرم کے معاملہ۔ اس کے بعد ہے تکمیل ثبوت جرم۔ یہ تکمیل جرم کے بعد ثبوت جرم بھی پوری طرح ثابت ہو تو تب جو ہے وہ حد لگے گی۔ ثبوت جرم کے لیے سب سے پہلے تو مدعی کوئی دعویٰ کرے تو تب حد کی طرف جائیں گے۔ اگر کسی مدعی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر حد والا معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ 2 عینی گواہ پیش کرنا اس کو ضروری ہوں گے۔ اب چور جو ہے وہ لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے تو نہیں چوری کر رہا ہوتا ہے نا، اور حد کے لیے 2 عینی گواہ، چشم دید گواہ کہ جنہوں نے واقعہ کو آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے پیش کرنے لازم ہوتے ہیں، اور وہ دونوں عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اللہ، دونوں کا مرد ہونا بھی ضروری ہے، اور گواہی بھی فوری ہو۔ یہ نہیں کہ کافی عرصہ بعد جا کے کہے کہ میں نے جرم دیکھا تھا، فوری گواہی ہو۔ تو یہ ثبوت جرم کے لیے، یہ تکمیل ثبوت جرم کی یہ ساری شرائط ہیں۔ اب ان ساری شرائط کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو لاکھوں میں کوئی ایک ہے کہ جس کو جو ہے وہ حد سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، باقی تو جائیں گے تعزیر کی طرف۔ تو یہ حد کا معاملہ بڑا احتیاط والا معاملہ ہے، شریعت نے اس کے اندر بڑی احتیاط رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ کاٹتے پھرو یا ہر ایک کو جو ہے وہ سنگسار کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ بڑی ساری احتیاطیں کر کے شریعت نے حد لگائی ہے، اور اتنی احتیاطوں کے ساتھ یہ اگر جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جو میں نے وہ پیچھے سارے اثرات بتائے ہیں کہ معاشرے کی کتنی تباہی ہوتی ہے، ان کو مد نظر رکھا جائے تو اگر چند ایک لوگوں کو یہ اگر کچھ سخت سزا ہے بھی تو یہ اگر دی جاتی ہے اور اس سے معاشرہ کا امن جو ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ تباہ نہیں ہوتا، تو یہ عین عدل کے مطابق ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر انسانی ہو۔ تو والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے اس کا کہ جو انہوں نے کمایا، نکال من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے۔ نکال جو ہے یہ ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو عبرت والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرما کے تو گویا کہ حکمت بھی واضح کر دی کہ یہ جو ہم نے حد کا جو ہے قانون بنایا ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو تاکہ آئندہ جرائم کے اندر کمی ہو جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ میں نے یہ بات بتلائی، پہلے بھی درس میں بتلائی تھی، آج بھی بتلائی کہ حد کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اندر معافی کوئی نہیں ہوتی۔ قصاص اور دیت کے اندر معافی ہو جاتی ہے، تعزیر میں بھی معافی ہو جاتی ہے، حد کے جرم کے اندر معافی کوئی نہیں ہے۔ حد جو ہے اس کو حقوق اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، اس میں اللہ کا حق غالب ہے، تو پھر بندہ معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے نا، جب جرم ثابت ہو چکا تو وہ اس کے بعد وہ کہے بھی نا کہ میں نے معاف کیا، نہیں، نہ وہ معاف کر سکتا ہے، نہ ہی عدالت، نہ ہی حکومت، کوئی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ پھر ہاتھ کاٹنا ہی کاٹنا ہوگا۔ اگر اس نے معاف کرنا تھا تو پھر پہلے ہی عدالت کا دروازہ ہی نہ کھٹکاتا، پھر وہ دعویٰ ہی نہ کرتا۔ لیکن جب ثابت ہو چکا اور یہ سارا تکمیل جرم بھی ہو چکا، تکمیل ثبوت جرم بھی ہو چکا، جب یہ سب کچھ ہو چکا، اس کے بعد بہرحال حد کو ختم کرنا یہ پھر کسی انسان کے اختیار میں کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو یہ اخروی لحاظ سے ہے،
یہ دنیاوی لحاظ سے نہیں، دنیاوی لحاظ سے حد کی سزا ہونی ہے، لیکن اخروی لحاظ سے اگر یہ دنیا میں سچے دل سے تائب ہو گیا ہے، اللہ اس کی آخرت کی سزا معاف کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے۔ عذاب جس کو دیتا ہے اسی کو دیتا ہے کہ جو عذاب کا واقعی مستحق ہو، اور بخشتا بھی اس کو ہے کہ جس کا بخشا جانا وہ اس لائق ہو کہ وہ بخشا جائے۔ اللہ رب العزت ہر چیز عدل سے کرتے ہیں۔ ایک بندے نے جرم کیا اور پھر وہ اسی جرم کے اوپر ڈٹا ہی رہا، وہ اس نے کبھی توبہ نہیں کی، وہ تائب نہیں ہوا، تو اس کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک جو ہے وہ خلوص سے نیت کے ساتھ بعد میں تائب ہو جاتا ہے، بعد میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو جرم ہو جانا اس کے لیے لازم کوئی نہیں کہ پھر ہمیشہ سزا ہی سزا ہو۔ اللہ آخرت کی سزا جو ہے وہ ختم بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس چونکہ اس نے جرم کیا تھا تو اب اس کے لیے کوئی معافی ہے ہی کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ قادر مطلق ہیں، ساری کائنات کے آسمانوں اور زمین کے حکمران ہیں، تو اللہ جو چاہے کریں، اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ سکنے والا نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں کی بادشاہت اس کے پاس، زمینوں کی بادشاہت اس کے پاس۔ عام حکمران چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، وہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں لے کر وہ اپنے آئین کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت جو کہ مالک الملک ہیں، جو کہ مالک السماوات والارض ہیں، کیا اللہ کو یہ حق نہیں کہ اللہ اپنے آئین کا نفاذ کریں، اللہ اپنے دستور کا نفاذ کریں؟ تو یہ اللہ رب العزت کا آئین ہے، یہ ازلی قانون ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو یہ نافذ کروانا یہ اللہ رب العزت کا یقینی حق ہے، اور اللہ نے یہ نافذ کروایا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔